اور یہ تمام نیکیاں جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، والدین کی عزت و تکریم کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ وہ تمام اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ تمام نیکیاں قبر کے اندر ہمارے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کی کیاریوں کو کھول دیتا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر انسان جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر انسان جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ فیقال، اور اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامۃ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تم کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں کے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر خطاؤں پر خطائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے، ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من نبیکا، تیرے نبی کون ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے گنہگار کے لیے جنت کے ٹھکانے کو دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ وہ فاسق و فاجر انسان جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جہنم کے اندر تم اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ دونوں ٹھکانوں کو اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کافر کو۔ اسی طرح مومن کو بھی جنت اور جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب مومن کو دکھایا جاتا ہے جہنم کا ٹھکانہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اور کافر اور مشرک اور گنہگار فاسق و فاجر کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ یہ جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت سے محروم کر کے تمہارا ٹھکانہ جنت میں کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اچھے لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے اور گنہگار لوگوں کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب فرشتے ہم سے اور آپ سے یا مرنے والوں سے سوال و جواب کرتے ہیں، جب انسان مومن ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اس دنیا کے اندر بھی عمل کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں بھی اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین مرنے والوں کو، نیک لوگوں کو فرشتوں کے سوال و جواب میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اگر انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، تو فرشتوں کا سوال فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے، اور جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، نہایت ہی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جب انسان مرنے والا نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کی میت کو کفنا کر کے نہلا اور دھلا کر کے تیار کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر کے چلو تاکہ میں اپنے اعمال کو دیکھ لوں۔ اور اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی آواز کو سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین انس و جن کے علاوہ مردوں کی آوازوں کو، انس و جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو سناتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انس و جن مردوں کی آواز کو سن لیں تو اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا چھوڑ دیں گے یا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کے ٹھکانوں کو قبر کے اندر دکھاتا ہے، اور سوال و جواب میں فرشتوں کے سوال و جواب کے اندر بھی انہیں ثابت قدم